حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جیسے جیسے ہم عہد نبوی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے اسلام اور اسلامی تعلیمات ہمارے لیے اجنبی معلوم ہو رہی ہیں، یا ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقی بات ہے۔ مادیت کا اس طرح سے غلبہ ہے کہ ہر طرف ہر انسان اسی دنیا داری کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اسی میں ایسا مگن ہے، اور زندہ رہنے اور ہمیشہ باقی رہنے کی اس طرح سے تگ و دو ہے، ہر انسان اس کے پیچھے اس طرح سے بھاگ رہا ہے، گویا کہ حقیقت میں اسے مرنے کا خوف ہی نہیں ہے اور اسے مرنا ہی نہیں ہے، اور اس دنیا کی بے ثباتی اور اس کی بے حیثیتی کو کیا ہمارے نبی نے اجاگر نہیں کیا ہے؟ یقیناً اجاگر کیا ہے، بار بار تعلیم دی ہے کہ اس زندگی کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اس دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آخرت کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے جس کے ہم معترف ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، یا ہمارا دور جو چل رہا ہے ایسا دور ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ مرنا ورنا نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا ہے۔ گناہوں کی جو شدت تھی، جو حدت تھی، جو اس کی خطرناکی تھی ہمارے ذہن و دماغ میں، وہ چیز باقی نہیں رہی، اس کی خطرناکی باقی نہیں رہی۔ اسلامی تعلیمات یا پورا مکمل مذہب اسلام ہماری نگاہ میں وہ حیثیت نہیں رکھتا ہے جو حیثیت ہونی چاہیے تھی۔ شریعت نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، بہت سارے اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم اس پر اس طرح سے کاربند نہیں ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہم ان منہیات سے اس طرح سے نہیں بچ پا رہے ہیں، یا نہیں بچتے ہیں، یا کوشش نہیں کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں بچنا چاہیے یا بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کو کمتر سمجھنے سے یا اسلامی تعلیمات کو کمتر سمجھنے سے نہ مذہب اسلام پر کوئی آنچ آتی ہے، اور نہ ہی اس کی تعلیمات جو ہیں، روشن تعلیمات ہیں، اس میں کوئی کمی واقع ہوتی۔ مذہب اسلام کل بھی اللہ کی نگاہ میں مقبول تھا، آج بھی مقبول ہے، اور قیامت تک یہ مقبول رہے گا۔ بلکہ اگر یہ اسلام نہیں ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہوں گے اس سرزمین کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی نہیں باقی رکھے گا، اس نظام کو ہی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ تو اسلام کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ہے، شریعت کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ ہے کہ اس شریعت پر اگر کاربند رہنے والے، اس شریعت پر عمل پیرا ہونے والے اگر اس سرزمین پر نہیں باقی بچیں گے، اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو ہی مٹا دے گا، اس نظام کو ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تو اللہ کی نگاہ میں حیثیت ہے، ہماری نگاہ میں نہیں ہے۔ یہ ہماری خرابی، یہ ہماری خرابی ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے کہ ہم شریعت کو یا اس کی تعلیمات کو وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں جو دینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ مذہب اسلام نے بہت سارے اعمال کرنے کے حکم دیا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے روکا اور منع کیا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات آلات موسیقی ہے، گانا بجانا، رقص و سرور، ان ساری چیزوں کے تعلق سے منہیات میں سے ایک منع کردہ چیز یہ ہے کہ گانا بجانا اور ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اس وجہ سے کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلام پاک کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کریں اور دین کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وعید سناتا ہے، دھمکی دیتا ہے، جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، یہ آلات گانا بجانا، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہیں۔ لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد گانا بجانا ہے نا، گانے کی چیزیں ہیں، گانا بجانا ہے، گانا ہے، اور ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہونا، یہ ساری چیزیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تفسیر ابن جریر کی روایت ہے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لہو الحدیث کا کیا مفہوم، لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنا پر لہو الحدیث خریدتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو ہے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد اس ذات کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کے فہم کے تعلق سے اور تفسیر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لہو الحدیث سے مراد یہی گانا بجانا ہے، گانا بجانا جس کو ہم اور آپ میوزک کہتے ہیں، یہ گانا بجانا اس سے مراد ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو الحدیث کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی گانا بجانا ہے جس کو ہم میوزک کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہے، جو بھی اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہیں۔ اور لہو الحدیث کے تعلق سے امام مجاہد کہتے ہیں کہ لہو الحدیث کیا ہے؟ اس سے مراد گانا بجانا اور ہر ایک بیہودہ کلام سننا، یہ ساری باتیں لہو الحدیث ہیں۔ اور ایک روایت میں امام مجاہد فرماتے ہیں، جو تابعی ہیں، فرماتے ہیں اشتراء المغنی والمغنیۃ بالمال الکثیر، کہ گانے والے اور گانے والیوں کو خریدنا مال کثیر کے ذریعے سے، او استماع الیہ، اور اس کو سننا، او الی مثلہ من الباطل، یا کسی بھی باطل امور کی طرف رغبت کرنا، اس کو پسند کرنا، یہ ساری باتیں لہو الحدیث ہیں، یہ ساری باتیں لہو الحدیث ہیں۔ امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر ایسے بہت سارے اقوال کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ساری باتیں لہو الحدیث ہیں، اور لہو الحدیث سے مراد ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل کر دے، اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے، اور جس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، روکا ہے، تو ان ساری باتوں کو لہو الحدیث سے تعبیر کیا، اور کہا کہ اسی طرح سے گانا بجانا اور شرک، یہ ساری باتیں لہو الحدیث، شرک کو بھی لہو الحدیث کہا اور گانے بجانے کو بھی لہو الحدیث کہا۔ تو یہ لہو الحدیث، یہ لہو الحدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، تو یہ لہو الحدیث ہے جو حرام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں یا ہمارے دور کے اندر یہ ساری چیزیں ممنوع نہیں ہیں، گناہ نہیں ہیں، غلط تصور نہیں کی جاتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارے زمانے کے تعلق سے کہ ایک وقت آئے گا، اس کے تعلق سے فرمایا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو الحدیث کے تعلق سے، گانے بجانے کے تعلق سے، جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال تصور کریں گے، زنا کو حلال تصور کریں گے، ریشم کو حلال تصور کریں گے، شراب خوری کو، شراب نوشی کو حلال تصور کریں گے، اور آلات موسیقی کو وہ جائز اور حلال تصور کریں گے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ زنا کو، ریشم کو اور خمر، شراب کو، اور اسی طرح سے آلات موسیقی کو حلال تصور کیا جائے گا۔ آج ہم اگر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ ساری باتیں کسی نہ کسی شکل اور صورت میں ہمارے ہاں جائز تصور کی جاتی ہیں، یا کم از کم جو لوگ اس کو کرتے ہیں اس کو غلط تصور نہیں کیا جاتا ہے، یا ایسے لوگوں کی تنقید نہیں کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم الخمر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام قرار دیا ہے، والمیسر، جوا، سٹے بازی، اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا والکوبہ، اور ڈھول کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وقال کل مسکر حرام، اور اسی طرح سے ہر نشہ آور چیز کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔ ڈھول کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام قرار دیا، اور اسی طرح سے ہر ایک نشہ آور چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔
تو آج ہمارے زمانے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ایسی بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں جس کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں ہمارے یہاں اس کو جو ہے جائز تصور کیا جاتا ہے، یا اس کو اس طرح سے خطرناک نہیں تصور کیا جاتا ہے جس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کو اسی طرح سے خطرناک سمجھتے تھے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اچانک سے ایک شاعر سامنے آتا ہے اور وہ اشعار کہنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا اس کو اور فوری طور پر فرمایا خذ الشیطان، ارے اس شیطان کو پکڑو، اور فرمایا او امسک الشیطان، یا اس کا منہ بند کرو، اس کو روکو کسی طرح سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ الشیطان او امسک الشیطان، کہ اس کا منہ پکڑو یا اس کو پکڑو، اس کو روکو۔ شیطان کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اشعار کو، غزل پڑھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اس کو حرام قرار دیا، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے پیٹ میں پیپ بھر جائے یہ بہتر ہے، مناسب ہے بنسبت اس کے کہ اس کے پیٹ کے اندر اشعار ہو، یا وہ اشعار کہنے والا ہو۔ عشقیہ اشعار، گندے اشعار جو جذبات کو ابھارنے والے ہوں، شہوت کو بھڑکانے والے ہوں، ایسے اشعار کو ناپسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ساری باتیں لاحول الحدیث، یہ بھی لاحول الحدیث، اشعار وغیرہ یہ لاحول الحدیث۔ ابو داؤد کی اسی طرح سے روایت ہے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ساتھ میں تھا۔ نافع فرماتے ہیں کہ راستے میں بانسری کی آواز آتی، بانسری کی آواز سنائی دیتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، انگلیاں لگا لی، اور اس کے بعد پھر دوسرے راستے کی طرف چل پڑے، اور کچھ دیر چلنے کے بعد، کچھ دور چلنے کے بعد، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نافع تمہیں کسی طرح کی آواز آ رہی ہے کہ تم کوئی آواز سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت ابن عمر نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی، اپنے کانوں سے انگلیاں اس وقت نکالی جب یقین ہو گیا کہ اب بانسری کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھے، اور اس وقت بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ بانسری کی آواز آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، انگلیاں لگا لیں، اور پھر دوسرے راستے کی طرف چل دیے۔ ہمارے نبی کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی طرح کی ایسی لاحول الحدیث کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، راستہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں یہ ساری چیزیں غلط نہیں رہ گئی ہیں، یہ ایک آرٹ بن چکا ہے، یہ ایک فیشن بن چکا ہے، یہ ایک کلچر بن چکا ہے۔ دیکھیں آج ہر ایک گوشے میں ایک اگر دکاندار ہے، تجارت کرنے والا ہے، اس کے دکان میں میوزک چل رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور مسلمان گاہک ایسی دکانوں پہ جاتے بھی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ان کا دن نہیں گزرتا ہے، وقت نہیں کٹتا ہے، وہ میوزک بجا رہا ہے اور زور آواز کے ساتھ بجا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سفر میں اسی طرح سے لوگ نکلتے ہیں، سفر نہیں کٹ رہا ہے، وقت نہیں گزر رہا ہے، سفر چل رہا ہے، سفر میں جو ہے میوزک بج رہا ہے، گانا بج رہا ہے۔ ایسی بسیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، ایسی کاریں اچھی لگتی ہیں جس کے اندر میوزک بج رہا ہو، اور اس کو معیوب نہیں تصور کیا جاتا ہے، اس کو معیوب نہیں تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے، سفر کے اندر دعا کرنا۔ سفر میں جب ایک بندہ مومن دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ انسان کی جان جوخم میں پڑی رہتی ہے کہ کب کوئی حادثہ ہو جائے گا اور انسان مر جائے گا، ایسے وقت میں میوزک چل رہا ہے، انسان ایسے وقت میں بھی اللہ کو بھولا رہتا ہے۔ ہم اور آپ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ کثرت کے ساتھ ذکر اور اذکار میں مشغول رہنا چاہیے کہ سفر ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور آج کے وقت میں تو کوئی بھی سفر محفوظ نہیں رہا، کوئی بھی سفر محفوظ نہیں رہا۔ سب سے زیادہ جس کو محفوظ تصور کیا جاتا تھا، آئے دن اس میں بھی حادثے ہو رہے ہیں، آئے دن ایئر کریش ہو رہے ہیں، کیسے حادثات سامنے آ رہے ہیں، لوگ میوزک میں مست رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے وقت میں، اور ایسے وقت میں لوگ جو ہے میوزک سننے میں مصروف رہتے ہیں، اور جو ہے اس کو معیوب نہیں تصور کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، وقت نہیں گزر رہا ہے، کان میں ایئر فون لگایا، میوزک سن رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ کن نعمتوں کے بارے میں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں بات پرس ہونے والی ہے، سوال کیا جائے گا۔ ان کانوں سے کیا سنا تھا،
ان کانوں سے کیا سنا تھا؟ ان کانوں سے واعظ و نصیحت سنی تھی، ان کانوں سے اذان کی آواز سنی تھی، ان کانوں سے درس و دروس سنے تھے، ان کان سے اللہ کی باتیں سنی تھی، کیا سنا تھا؟ یا گانے سنے تھے؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بنے گا۔ اس وجہ سے اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس کان کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے کان کا صحیح استعمال کرو، اپنے قوت سماع کا درست استعمال کرو۔ یہ قوت سماع یوں ہی نہیں ملی ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج کے وقت میں ہم اس کا بہت زیادہ ناجائز استعمال کرتے ہیں، اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں، ان نعمتوں کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ کان قوت سماع، جو آدمی بہرا ہو اس سے پوچھیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو کوئی آواز نہیں سن سکتا ہے، وہ آوازیں نہیں سن سکتا ہے، اس سے آپ پوچھئے کہ قوت سماع کیا ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس سے آپ آنکھ کی قدر و قیمت پوچھئے۔ جو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس نے اپنے ماں باپ بھی نہیں دیکھے، اور ہم اور آپ اس آنکھ سے کیسی تصویریں دیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں اس موبائل کے اندر۔ آج کے وقت میں ایسا کلچر بنا دیا ہے، ایسا ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ جس گھر کے اندر ٹی وی ہوتا تھا، یہ زمانہ بہت بعید کا زمانہ نہیں ہے، بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم نے بھی دیکھی، ہم نے بھی یہ دور دیکھا ہے کہ جس گھر کے اندر ٹی وی ہوتا تھا اس گھر میں لوگ رشتہ نہیں کرتے تھے۔ جس گھر کے اندر ٹی وی ہوتا تھا اس گھر میں لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، خواہ وہ بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا رشتہ، اس گھر میں رشتہ نہیں کرتے تھے لوگ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے لوگ، اس کے گھر میں ٹی وی ہے، یہ ذلیل آدمی ہے، یہ سماج میں رسوا ہے، اس کے ساتھ کھڑے مت ہو، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے نیوز کا بہانہ لے کر کے، یا اسی طرح سے کرکٹ میچ کا بہانہ لے کر کے، حالانکہ کرکٹ میچ بھی لہو الحدیث، کرکٹ میچ بھی محفوظ نہیں ہے، یہ بھی لہو الحدیث ہے، اور آج موجودہ وقت میں نیوز بھی لہو الحدیث ہے۔ آج کے وقت میں نیوز بھی لہو الحدیث ہے، یہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہا۔ کیسے ایڈ آتے ہیں اس کے اندر، اور ہم اور آپ اس بات کو اکثر جانتے ہیں، اکثر و بیشتر تو اس میں خرافات کی باتیں ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر اس میں جھوٹ نشر کیے جاتے ہیں، جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں۔ تو آج کے وقت میں نیوز بھی لہو الحدیث بن چکا ہے، آج کے وقت میں کرکٹ میچ بھی لہو الحدیث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یاد سے کلی طور پر غافل کرنے والا ہے۔ آپ ذرا بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں اور چھوڑ کر کے وہ نماز کے لیے آتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے۔ یہ ساری باتیں، جیسا کہ ابھی روایت بیان کی گئی امام مجاہد کی، امام مجاہد کہتے ہیں وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں، روک دیں، وہ ساری باتیں لہو الحدیث ہے۔ کرکٹ میچ بھی لہو الحدیث ہے۔ تو اس بہانے سے کہ ہم اس میں کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، اس بہانے سے کہ ہم اس کے اندر نیوز دیکھتے ہیں، لوگوں نے ٹی ویاں رکھنا شروع کیا، اور اب تو یہ ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے، ہر گھر کی ایک ضرورت بن چکی ہے۔ کس نے کہا یہ ضرورت بن چکی ہے؟ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آیا ہے کہ یہ گھر کی ضرورت ہے، ٹی وی ہونا ضروری ہے؟ اور ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ بڑے اچھے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے متقی ہوں، لیکن کیا ہماری بیوی اور ہمارے بچے بھی اسی طرح سے متقی اور پرہیزگار ہیں؟ ہماری غیر موجودگی میں وہ غلط چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، اس میں پکچر نہیں آتی ہے، اس میں پکچر نہیں دیکھے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے اس میں ڈرامے نہیں چلتے ہیں؟ اسی ڈرامے کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ ہماری فیملیاں عموماً جوائنٹ فیملی، عام طور پر ہم ہندوستانی کلچر میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں عموماً جوائنٹ فیملی، اسی ڈراموں کے ذریعے سے نہ جانے کتنی بے حیائیاں ہو گئی گھروں کے اندر، کتنے رشتے تباہ ہو گئے، کتنے گھر جو ہے برباد ہو گئے، اسی ٹی وی کا اور اسی جو ہے کلچر کی دین ہے۔ تو بہرحال اس بہانے سے لوگوں نے ٹی ویاں رکھنا شروع کی، اور اس طرح سے دیکھتے دیکھتے پورا سماج اور پوری دنیا تقریباً اسی کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ اس چیز کو غلط تصور کیا جاتا ہے، کسی کے گھر میں ٹی وی ہو، کسی گھر میں چھوٹے سائز کا ہے، کسی کے گھر میں بڑے سائز کا ہے، اور اب تو لوگ زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، زیادہ ہی جو ہے ماڈرن ہو چکے ہیں، اب بڑے پوری دیوار اس کے لیے پورا مختص کر دی جاتی ہے، اس میں فرنیچر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، سیٹ کیے جاتے ہیں، یہ ایک الگ بن گیا ہے۔ اب تو معاملہ بہت اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اور اس کو غلط تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ہم اجنبیت کے شکار ہیں، دین اجنبیت ہمارے ذہن و دماغ میں دین اجنبی ہو چکا ہے، دین کی تعلیمات اجنبی ہو چکی ہیں، فرسودہ باتیں ہیں، یہ گھسی پٹی باتیں ہیں، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے کان ہی دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ساری باتیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، گناہ کو گناہ جان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔
یہ ساری چیزیں آج دیکھیں آج کس طرح سے اس کو عام کیا گیا، شہوات کو بھڑکانے والی چیزیں اور اس طرح سے گناہ میں ملوث کر دینے والی چیزیں کیسے عام کر دی گئیں سماج کے اندر کہ یہ ہمارے ذہن و دماغ سے دھیرے دھیرے کرتے رفتہ رفتہ ان ساری چیزوں کو مٹا دیا گیا کہ یہ چیز غلط ہی نہیں ہے اور ہم اس کو صحیح سمجھنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، آخر زمانے کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پتھروں کی ان کے اوپر بارش برسائی جائے گی، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، چہروں کو مٹا دیا جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا۔ قیل ومتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ڈر گئے ہوں گے، صحابہ کرام تو لرز گئے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب وقت آئے گا، وہ وقت کب ہوگا؟ قیل ومتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آلات موسیقی عام ہو جائیں گی، آلات موسیقی عام ہو جائیں گی۔ ابھی میں نے کہا کوئی معیوب سمجھتا ہے ٹی وی کو، کوئی موبائل فون کو اس مقصد کے لیے خریدتا ہے کہ میں اس میں گیم کھیلوں گا، اس مقصد کے لیے خریدتا ہے کہ میں اس میں پکچر دیکھوں گا، اس کا ساؤنڈ اسپیکر بڑا اچھا ہے، اس کی کوالٹی بڑی پیاری ہے، اس کا اسکرین بہت اچھا ہے، یہ ساری چیزیں کوئی اس کو غلط تصور کرتا ہے؟ کوئی غلط تصور نہیں کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو کوئی غلط ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اذا ظہرت المعازف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آلات موسیقی عام ہو جائے گی، والقینات، اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، سنگرز عام ہو جائیں گی۔ آج دیکھیں جگہ جگہ پر اس طرح کے پروگرام، اور پھر آج اس کی ضرورت ہی نہیں باقی رہے گی، ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ گانے والیوں کو کیا ضرورت ہے بلانے کی اپنے شہروں میں، بہت سارا پیسہ خرچہ کرنے کے، گھروں کے اندر ہم بلا لیتے ہیں، ہمارے دیواروں میں چپکا کر کے ہم نے رکھا ہے، وہاں پر بلا لیتے ہیں، دنوں رات ناچتی رہتی ہے وہ۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے والیاں عام ہو جائیں گی، یہ ایک آرٹ بن جائے گا، یہ ایک کلا بن جائے گا، ناچنا گانا یہ ایک آرٹ بن جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، اور شراب کو حلال تصور کیا جائے گا۔ جب یہ باتیں ہو جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، زلزلے آئیں گے بڑے بڑے، لوگ اپنے گھروں سمیت زمین کے اندر دفن ہوں گے۔ اور آج ہم اور آپ اس طرح کے حالات سے جو ہے بسا اوقات دوچار ہوتے ہیں، دنیا میں اس طرح کے زلزلے آ رہے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، مسخ کر دیے جائیں گے۔ جو کچھ تھوڑی موڑی کسر تھی اس موبائل نے پورا کر دیا، اس موبائل نے پورا کر دیا۔ اب تو نہ کسی کو ٹی وی کی ضرورت ہے، اور نہ اس میں ٹی وی میں بھی ایک وقت تھا کہ انتظار کرنا پڑتا تھا، ہفتے میں اتنی پکچریں آئیں گی، جب دیکھیں گے انتظار کریں گے، پورا پورا گھرانہ بیٹھ کر کے دیکھتا تھا، یہ بے ہودگی کا شکار ہوتا تھا۔ آج اس موبائل نے ساری کسر چھوڑ دی، جو چاہیے ساری چیزیں موجود ہیں، جو چاہیے ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، لہو و لعب کے تعلق سے، لہو الحدیث کے تعلق سے، وہ ساری باتیں جس کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے۔ مثال کے طور پر موبائل فون، اگر آپ موبائل فون اس وجہ سے خریدتے ہیں کہ میں اس پر صحیح کام کروں گا، مثلا انٹرنیٹ پیک بھرواتا ہوں، میں بڑا موبائل اچھا پروسیسر کا رکھتا ہوں اس وجہ سے تاکہ مجھے حدیثیں سرچ کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہو، میں اس میں دین سیکھوں گا، بڑی اچھی بات، میں اس سے فون کروں گا، اپنے رشتہ داروں سے رابطے میں رہوں گا، بڑی اچھی بات ہے، دوست یار سے بات کروں گا، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ موبائل اس غرض سے خریدتے ہیں کہ اس کی اسکرین کوالٹی اچھی ہے، میں اس میں پکچر دیکھوں گا، اس میں ویڈیوز دیکھوں گا، فحش چیزیں دیکھوں گا، یا اس کے اندر میں گانا سنوں گا، اگر اس مقصد کے لیے اگر موبائل فون خریدا جاتا ہے، یہ بھی لہو الحدیث ہے، یہ حرام، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کا موبائل خریدنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس مقصد کے تحت خریدا جا رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے گناہ کروں گا، میں اس کے ذریعے سے پب جی کھیلوں گا، گیم کھیلوں گا، اور اس کا جو ہے اس کی اسپیڈ بہت اچھی ہے، اس وجہ سے میں اگر موبائل فون اگر مہنگے والا خریدتا ہوں کہ میں اس میں اچھے ڈھنگ سے اگر جو ہے میں پکچر دیکھ سکتا ہوں، یا اس کے اندر میں اچھے طریقے سے گیم کھیل سکتا ہوں، تو یہ لہو الحدیث، اس طرح کا موبائل خریدنا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور اس پیسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال جواب دہ ہونے کے لیے ہمیں کو اور آپ کو تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت کے اندر ملعون ہیں، دو آوازیں، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت، خوشی کے موقع پر گانا بجانا کرنا، یہ ایک آواز، خوشی کے موقع پر گانا بجانا کرنا، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چیخنا چلانا، رونا، یہ دو آوازوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر ملعون ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان دونوں آوازوں کے اوپر۔ لوگوں کے گھر میں ابھی شادی بیاہ اگر ہو، کیسے لوگ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، آپ دیکھیں، شادی بیاہ کے موقع پر
ڈھول باجے تاشے یہ ڈی جے یہ فلانا ڈھمکانا پوری گلی کو پورے شہر کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں خوشی کے موقع پر شادی بیاہ ایک اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، شادی بیاہ کے موقع پر انسان کو خوشی ہوتی، لیکن خوشی یہ کون سی خوشی ہے؟ آپ کو خوشی ہے، آپ ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں ڈی جے لے کر کے چل رہے ہیں، اسی گلی کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی دل کا پیشنٹ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ ڈی جے کی دھمک سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، واللہ میں آج تک اسی سوچ و بچار میں لگا رہتا ہوں جب کہیں ڈی جے کی آواز سنتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ خوشی ہے، مجھے کیوں سنا رہے ہو سکتا ہے میرے گھر میں کوئی مر گیا ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کسی بیماری کی خبر سنا دی ہو، تم ناچو کودو اپنے گھر کے اندر، اپنی آخرت تباہ کرو برباد کرو، ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ آج تک مجھے یہ پاگل پن سمجھ میں نہیں آیا۔ حقیقی بات ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کی کوئی بڑی خوشی کی بات آپ کے حق میں ہو سکتی، مجھے کیا خوشی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ ڈی جے؟ اور اس طرح سے پوری گلیاں پورے شہر کو پراگندہ کر دیتے ہیں، ایسے شور شرابہ ڈی جے لگا کر کے، یہ بدتمیزی، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملعون آواز ہے۔ خوشی کے موقع پر آلات موسیقی، خوشی کے موقع پر آلات موسیقی، اور کچھ بیچاروں کا اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، بڑے بڑے ہال بک کر لیتے ہیں اور اس میں خصوصیت کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں نصب کی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم کو گانا فل آواز میں چاہیے، ایسی جگہیں مختص کر دی گئی ہیں۔ وہ ابھی شادیوں کا موسم شروع ہوگا، یہاں عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز، ہم مانتے ہیں کہ غیروں کی بھی شادیاں ہوتی، کیا ہمارے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ہمارے لوگوں کی بھی شادیاں ہوتی، کوئی تفریق باقی ہی نہیں رہ گئی، اپنا ہو یا پرایا ہو، سارے ہی اس گناہ میں ملوث ہیں کہ کوئی ذرا سی اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نواز دیا، ذرا سی کوئی خوشی میسر آ گئی، ناچ کود پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ملعون آواز، روکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ موسیقی کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے والوں کے نزدیک یہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اہل سنت والجماعت کا اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے نزدیک یہ چیز حرام ہے، ممنوع ہے، متفقہ طور پر کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ احناف کے علماء نے موسیقی کے تعلق سے، حنفی علماء نے موسیقی کے تعلق سے بالاتفاق فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے، اور موسیقی سننے والا، گانے والا، بجانے والا فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو پسند کرنے والا، روح کی غذا تصور کرنے والا، اس کو فرمایا کہ وہ کافر ہے۔ یہ احناف کے علماء کا یہ موقف ہے۔ اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا انما یفعلہ الفساق عندنا، کہ یہ ایسا عمل ہے، گانا بجانا، ناچ کود کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ ہمارے یہاں مدینہ کے اندر صرف اور صرف فاسق اور فاجر لوگ اس کام کو کرتے ہیں، اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ والے یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ زندیقیوں کا کام ہے، زندیق گمراہ لوگوں کا کام ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگوں کو جو ہے دین سے دور کرنے والا عمل ہے، دین سے دور کرنے والا ہے، فرائض سے دور کرنے والا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یہ گانا بجانا، ناچ کود، یہ ساری چیزیں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے جو دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول نہیں ہے، دلوں کے اندر یہ نفاق پیدا کرتا ہے گانا بجانا۔ اب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی ہمیشہ ایئر فون کان میں لگائے ہوئے گھر کے اندر بڑا اچھا سیٹ اپ لگا کر کے گانا سننے والا بڑا پکا نمازی ہو، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جو نمازی پرہیزگار آدمی ہوگا، اللہ والا ہوگا، ان ساری چیزوں کو ناپسند ہی کرے گا، اس کو پسند نہیں آتی یہ ساری چیزیں۔ تو فرمایا کہ یہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ حقیقت میں جو گانے کا جتنا بڑا رسیا ہو، سمجھ لیجئے وہ اتنا بڑا منافق ہے، دلوں کے اندر یہ نفاق پیدا کرتا ہے۔ میوزک یہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، اس کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ اسی طرح سے نفاق کو اگاتا ہے دلوں کے اندر۔ ایک آدمی میوزک سننا شروع کرتا ہے، میوزک سنتا ہے، یہ دلوں کے اندر اس طرح سے پیدا کرتا ہے جس طرح سے زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو سبزہ اگتا ہے زمین کے اوپر، اسی طرح سے نفاق پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر جب انسان میوزک سنتا ہے۔ یہ لاہب الحدیث یہ ہے جو ہم اور آپ اس کو معجوب نہیں سمجھتے۔ اور نفاق پیدا کرتا ہے، یہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی موقف ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ نفاق کو دل کے اندر اگاتا ہے،
پیدا کرتا ہے غنا، گانا جو ہے دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے. کما ینبت الماء الزرع، جس طرح سے پانی سبزے کو اگاتا ہے اسی طرح سے میوزک دل کے اندر نفاق کو اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے. تو اس کے بہت سارے نقصانات. منافق ہو جائے ایک آدمی گانا سنتے سنتے. ابھی میں نے کہا کہ سفر کے موقع پر لوگ میوزک سننا پسند کرتے ہیں، راستہ نہیں کٹ رہا ہے، بوریت محسوس ہو رہی ہے، کان میں ایئر فون لگایا، مست ہو گیا، مگن ہو گیا، ایسے حالت میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے اگر آدمی، تب انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے. خاتمہ کیسا ہوا؟ میوزک سن رہا تھا، کان کے اندر ایئر فون لگے ہوئے تھے، میوزک بج رہا تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا آدمی، اس کے بعد کیا بنے گا اس کا؟ انما الاعمال بالخواتیم کے تحت اس کا خاتمہ کیسا ہوا؟ یقیناً حرام کام کرتے ہوئے مرا ہے وہ آدمی، اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوا ہے، اس کا خاتمہ حرام کاری پہ ہوا ہے، اس کا حشر بھی پھر اسی طرح سے ہوگا. بچنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے. ایسے موقع پر تو اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لیکن لوگوں کا مشغلہ ہے، کرتے ہیں بہرحال. تو یہ نقصانات میں سے عظیم ترین نقصان یہ ہے کہ انسان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا، انسان اس کو حلال تصور کر رہا ہے، اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائے ہیں، جو قیود بنائے ہیں، اسے پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حلال تصور کرتا ہے. سب سے پہلا نقصان تو یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، اور منافق اگر ہو کر کے آدمی مرتا ہے تو کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جانے والا ہے. تو نفاق پیدا کرتا ہے. اور یہ میوزک، یہ لہو الحدیث، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیتی ہے. میوزک انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیتی ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی بڑا گانے کا شوقین ہے اور وہ بڑا پکا نمازی بھی ہے. نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. آگ اور پانی یکجا نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایک آدمی میوزک کا رسیا ہو اور نمازی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی نمازی ہے تو ضروری بات ان ساری چیزوں سے بچنے والا ہوگا، اللہ والا ہوگا، تو یہ شیطانوں والے کام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا. تو یہ موسیقی جو ہے، لہو الحدیث جو ہے، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے. اور یہ اس کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ انسان جب میوزک کا رسیا بن جاتا ہے، میوزک پسند کرنے لگتا ہے، لہو لعب میں مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے شہوات کو بھڑکانے والی چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے. گانا سننا، اس میں عشق، معشوقیت اور یہ ساری چیزیں اس میں سنتا ہے، اس کے بول کو سنتا ہے، اور پھر ان ساری چیزوں پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے پھر وہ جو ہے برائی کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال یہ میوزک انسان کے شہواتی جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں. اور اسی طرح سے عظیم نقصانات میں سے یہ ہے کہ اس سے پیسے کی بربادی ہوتی ہے. میں مثالاً بیان کرتا ہوں. عام طور پر ہم اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. ہم اور آپ عام طور پر مہنگے فون کیوں خریدتے ہیں؟ آپ اور ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کیوں خریدتے ہیں. فون بات کرنے کے لیے تو چھوٹا موبائل بھی اسی طرح سے بات کرتا ہے، اسی طرح سے آوازیں ادھر سے ادھر آتی جاتی ہیں. ہم مہنگے فون کیوں خریدتے ہیں؟ ہم اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ پیسوں کی بربادی بھی ہے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ پیسے کی صورت میں جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دے رکھی ہے، ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اور اگر ہم نے حقیقت میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس میں میوزک سننے کے لیے اسپیکر کوالٹی بڑی اچھی ہے، اسکرین کوالٹی بڑی اچھی ہے، اس کا پروسیسر بڑا اچھا ہے، فلانا ہے ڈھمکانا، یہ سوچ کر کے اگر ہم نے موبائل فون خرچ کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی. اگر ہم اور آپ شیطان کے بھائی بن کر کے اگر مرتے ہیں تو یقیناً بڑا نقصان ہوگا. اور اسی طرح سے وقت کی بربادی ہوتی. انسان کی زندگی کے اندر یہ وقت، یہ عظیم ترین سرمایہ ہے. اسی وقت کو صرف کر کے، خرچ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، دین پر عمل کر کے. ورنہ یہ یاد رکھے، اگر ہم نے میوزک سننے میں 3 گھنٹے کی پکچر، کئی گھنٹوں پر مشتمل ڈرامے دیکھتے رہے، اگر وقت برباد کرتے رہے، یہ عمر کا بھی وقت کٹ رہا ہے، ہماری زندگی کا وقت کٹ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، ہماری زندگی بھی گھس رہی ہے، ہماری زندگی بھی کٹ رہی ہے. اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور ہمارے ہاتھ پیر ابھی سلامت ہیں، صحت ہے، اگر یہ صحت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. جوانی کے ایام ہمارے جو گزر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں اپنے ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ پر غور کرو کہ بائکوں پر سوار کان میں ایئر فون لگے ہیں، تم جان رہے ہو اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کیا سنتے ہو. ہم اور آپ اس بات پر غور و فکر کریں کہ اگر ہم گانوں میں مصروف ہیں، یہ جوانی گزر رہی ہے، اس جوانی کے تعلق سے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. کہاں کھپایا تھا اس جوانی کو؟ جوانی دیا تھا، اس میں تو بہت کچھ تو کر سکتا تھا، جوانی میں بہت کچھ کر سکتا. تو گانے سنتا رہا، تو پکچر دیکھتا رہا. کیسے لوگ دیکھ پاتے ہیں، اس پر تعجب ہوتا ہے.
کئی گھنٹوں پر مشتمل ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور اسی ڈرامے کو دیکھ دیکھ کر کے اپنا گھر تباہ کر رہے ہیں، اپنی فیملی تباہ کر دی، اپنے رشتے تباہ کر لیے. تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. وقت کی بربادی ہے، صحت کی خرابی ہے، وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے. سب سے بڑی بات دین ہاتھ سے چلا جائے گا، دین رخصت ہو جائے گا، اور اللہ و رسول کی مخالفت کر کے کوئی بھی شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ پر، اپنے احوال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ لہو الحدیث سے اسی طرح سے نفرت کرنے کی توفیق عنایت فرما جس طرح سے اس سے نفرت کرنے کا حق ہے، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.